بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں تعلقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ تعلقات یہ ذاتی سطح کے ہوں، یہ تعلقات رشتہ داروں کی سطح پر ہوں، یہ تعلقات دوستوں میں ہوں، اور یہ تعلقات پروفیشنل لائف میں ورکنگ سطح پر ہوں، یہ جس بھی سطح پر ہوں گے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی۔ یہ تعلقات اگر اچھے ہوں گے تو اس کے اچھے اثرات خود آپ تک بھی پہنچیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچیں گے، اور اگر یہ ان تعلقات کی نوعیت اچھی نہیں ہوگی، خدا نخواستہ ان کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے برے اثرات سب تک پہنچیں گے اور وہ پورے ماحول کو اس کے اندر اس کی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور اس کے اندر یہ چیزیں یہ مسائل آ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور انسانی تاریخ کے اندر ہمیشہ سے یہ اس بات کی تلقین کی جاتی رہی ہے، وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، وہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا معاشرہ ہو، تو ہمیشہ بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو یہی تلقین کی ہے کہ آپ اچھے تعلقات رکھیں اور اچھے تعلقات کے ساتھ ہی آپ کو رہنا چاہیے اور اچھے تعلقات کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ میں چونکہ آج آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو کوئی اور یعنی فیملی اور دوستوں کے اور باقی اس میں نہیں، بلکہ میں پروفیشنل ریلیشن شپ کی بات کرنے جا رہا ہوں، ورکنگ ریلیشن شپ جسے ہم کہتے ہیں، میں اس ریفرنس میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ اس لیے کہ ورکنگ ریلیشن شپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری لائف کا 1/3 پارٹ لیتا ہے۔ اگر آپ دن میں دیکھیں تو آپ کے 8 گھنٹے 9 گھنٹے آپ کے ورکنگ میں گزرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گزرتے ہیں، کام میں گزرتے ہیں، کام سے ریلیٹڈ لوگوں سے آپ ملتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ آفس کا معاملہ ہو تو بھی، یا آپ کے بزنس کا معاملہ ہو تو بھی، کسی بھی انداز سے کوئی چیز ہوگی تو اس میں یہ چیز آئے گی، تو لہٰذا ان تعلقات کو بہت اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر یہ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو اس کے نتیجے میں خود ہماری اپنی لائف خراب ہو جاتی ہے اور آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے ذاتی مسائل بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اچھے تعلقات کہتے کس کو ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی، تو وہ نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ اچھے تعلقات ہیں۔ اور دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اچھے تعلقات کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو بنانے کے، ان کو بلڈ کرنے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے، کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، کون سی چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اچھے تعلقات، تو اچھے تعلقات کیا ہوگے؟ اچھے تعلقات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر ٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹرسٹ آپ کی اور دوسروں کی ذات کی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی ذات پر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ ان کی ذات پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کریں گے اور پھر لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، اور یہ ٹرسٹ جو ہے لوگوں کی قابلیت کے اوپر بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، لوگوں کے علم کے حوالے سے بھی ٹرسٹ ہوتا ہے، اور یہ ٹرسٹ ان کی مطلب اوورآل کسی بھی سطح پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ٹرسٹ اگر آپ ان کے رویوں پر نہیں کرتے یا نئی چیز کرتے تو یہ پھر اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز جس کو ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے رسپیکٹ، یعنی وہ اعتماد تھا اور یہاں پہ عزت ہے کہ آپ عزت کریں، احترام کریں۔ کس چیز کا احترام؟ دوسرے کی رائے کا احترام، دوسرے کی پسند کا احترام، دوسرے کی سوچ کا احترام، دوسرے کی قابلیت کا احترام، دوسرے کے کام کا احترام، اور دوسرے کی اپنی ذاتی زندگی کا احترام۔ اور اگر یہ احترام نہیں کیا جائے گا تو لوگ آپ کو کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھ سکتے اور آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ احترام کرتے ہیں تو یقیناً اس کے جواب میں آپ کو احترام ضرور ملے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی سیلف اویئرنیس جس کو ہم کہتے ہیں
یہ تیسری نشانی ہے ایک اچھے تعلقات کی۔ اگر آپ اچھے تعلقات کسی ماحول میں، کسی آفس میں، کسی جگہ پر، تو اس میں ہر بندے کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے، اپنے کام کا پتہ، اپنی ذمہ داری کا پتہ کہ میری یہ رسپانسبلٹی ہے، مجھے یہ اور یہ کام کرنے ہیں، یہ 5 کام لازماً میرے کرنے کے ہیں۔ یہ کوئی اور کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ 5 کام چونکہ میری رسپانسبلٹی ہے تو یہ بات مجھے کرنی ہے اور یہ اس کے اوپر مجھے فوکس رکھنا ہے۔ اور پھر اپنے حوالے سے کہ میرے اندر یہ اور یہ صلاحیتیں موجود ہیں، میرے اندر یہ ابیلٹیز موجود ہیں، میں یہ اور یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ اور یہ قابلیت موجود ہے، تو یہ ایک چیز ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو اس حوالے سے اس کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہوں کہ آپ کی بات کا دوسرے کے اوپر، کام کے اوپر، ماحول کے اوپر، آفس کے اوپر، لوگوں کے اوورآل ساروں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں، امپیکٹ کیا آئے گا۔ اور یہ چیز اس کو آپ کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہی چیز وہاں سے اگر ریفلیکٹ جو ہوگی اسی سے سمجھا جائے گا کہ یہاں پر اچھے تعلقات موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکلوژن، اس میں یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ والی کوالٹی موجود ہونی چاہیے کہ آپ ہر طرح کے لوگوں کو ایکسیپٹ کر سکیں، لوگوں کو قبول کر سکیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ کوئی کسی طبیعت کا ہے، کوئی کسی مزاج کا ہے، کوئی کسی انداز کا ہے، تو جس بھی طرح کے لوگ ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکیں اور ان کے ساتھ بات کر سکیں اور ان کو اپنے کام کے اندر ایڈجسٹ کر سکیں اور اپنے ساتھ لے کے چل سکیں۔ یہ کوالٹی آپ کے اندر لازماً ہونی چاہیے، اور اگر وہاں پر چیز نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لازماً اچھے تعلقات ہوں گے۔ اور یہ اس کی اور آخری ایک اچھے تعلقات کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اوپننیس ہوتی ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن میں اوپننیس ہوگی، آپ کے کاموں میں اوپننیس ہوگی، کوئی بات ایسے کوئی ادھر ادھر اور خفیہ انداز سے اور ادھر ادھر بیٹھ کے کرنے والی نہیں، بلکہ براہ راست کھل کے صاف بات، سلیقے سے بات، اچھے طریقے سے بات، نرمی سے بات، اور لیکن اوپن، لیکن صاف، لیکن کلیئر، ہر چیز سب کے سامنے۔ تو یہ اگر چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور کسی جگہ پر ہوں گی تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے تعلقات کی نشانی ہے کہ یہ یہاں پر ایک گڈ ریلیشن شپ موجود ہے۔